پلاٹینم زیورات کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، تاہم اس کا بنیادی استعمال کاروں، ٹرکوں اور بسوں کے لیے کیٹلیٹک کنورٹر میں ہے۔ یہ ہر سال طلب کا تقریباً 50% ہے۔ پلاٹینم گاڑی کے انجن سے اخراج کو کم نقصان دہ فضلے کی مصنوعات میں تبدیل کرنے میں بہت کارآمد ہے۔ پلاٹینم کیمیکل انڈسٹری میں نائٹرک ایسڈ، سلیکون اور بنزین کی پیداوار کے لیے کیٹلیٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایندھن کے خلیوں کو کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک کیٹلسٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ الیکٹرانک انڈسٹری کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اور تھرموکول کے لیے پلاٹینم استعمال کرتی ہے۔ پلاٹینم آپٹیکل فائبر اور LCD، ٹربائن بلیڈ، چنگاری پلگ، پیس میکر اور ڈینٹل فلنگ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پلاٹینم مرکبات اہم کیمو تھراپی دوائیں ہیں جو کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پلاٹینم کا کوئی معلوم حیاتیاتی کردار نہیں ہے، یہ غیر زہریلا ہے۔ پلاٹینم کا شاید سب سے قدیم کام شدہ نمونہ یہ ہے کہ 7ویں صدی قبل مسیح کے قدیم مصری تابوت سے تھیبس میں دریافت کیا گیا اور اگلے 2000 سالوں تک نامعلوم تھی کہ جنوبی امریکہ کے بحر الکاہل کے ساحل پر وہاں لوگ پلاٹینم کا کام کرنے کے قابل تھے، جیسا کہ 2000 سال پہلے کے تدفین کے سامان سے دکھایا گیا۔ 1557 میں ایک اطالوی اسکالر جولیس کیلیگر نے ہسپانوی وسطی امریکہ کے ایک دھات کے بارے میں لکھا جو پگھلنے کے لیے نہیں بنایا جا سکتا تھا اور بلا شبہ پلاٹینم تھا۔ پھر 1735 میں انطونیو ایلیو نے اس متجسس دھات کا سامنا کیا، لیکن وہ جب یورپ واپس آیا تو اس کے جہاز کو رائل نیوی نے پکڑ لیا اور لندن میں ختم ہوا۔ وہاں رائل سوسائٹی کے ممبران نئی دھات کے بارے میں سننے میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور 1750 کے دہائی تک پورے یورپ میں پلاٹینم کی اطلاع اور تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا۔ پلاٹینم ایک کیمسٹ کے لیے بہت مختلف مادہ ہے۔ پلاٹینم دھات چاندی سفید ہے اور آکسیڈائز نہیں کرتی، ایسی خصوصیات جو اسے زیورات کے لیے انتہائی دلکش بناتی ہے۔ یہ چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن قیمتوں میں سونے سے زیادہ اتار چڑھاؤ ہے۔ پلاٹینم کی خصوصیات نے اسے 18ویں صدی تک شناخت اور درجہ بندی سے انکار کر دیا۔ اس کا بلند پگھلنے کا مقام اور وسیع کیمیائی مزاحمت کا مطلب یہ تھا کہ دھات کا خالص حاصل کرنا مشکل تھا۔ ایک قیمتی دھات کے طور پر پلاٹینم کی جگہ سب سے پہلے 18ویں صدی میں ہینرک شیفر نے قائم کی تھی، جو آرسینک ڈال کر پلاٹینم کو پگھلانے یا فیوز کرنے میں کامیاب ہوا۔ 3 کیمسٹ لاؤزر، سیگوین اور میسنے نے 18ویں صدی کے آخر میں مل کر کام کرنا شروع کیا۔ ان کی بھٹیوں کو ڈیزائن کرنے کا بہتر طریقہ انہوں نے اپنایا تاکہ پلاٹینم کو بغیر آرسینک کے بہاؤ کی ضرورت کا پگھلایا جا سکے۔ فرانسیسی کیمسٹ لاویسر نے وچ ووڈ برتنوں کے بانی جوشیا وچ ووڈ سے مدد کے لیے لکھا، ایک مٹی مانگی جو برتنوں کی تیاری کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی، جو پلاٹینم کو پگھلانے کے لیے درکار اعلیٰ درجہ حرارت کو برداشت کر سکتی تھی۔ سیگون نے بعد میں تفصیلات کی درخواست کی کہ کون سا ایندھن کافی حد تک گرم ہو سکتا ہے اور ممکنہ گرم ترین شعلہ بنانے کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے لاؤزر بھٹی کی حرارت بڑھانے کے لیے آکسیجن کا استعمال کرتے ہوئے پلاٹینم کو پگھلانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن تجارتی مقدار پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل دریافت ہونے میں ابھی کئی سال باقی تھے۔ یقیناً 1974 میں فرانسیسی انقلاب کے عروج پر لاؤزر کے سر قلم کرنے سے پہلے کی یہ باتیں تھیں۔ 1792 میں فرانسیسی اکیڈمی آف سائنسز نے پیرس میں ایک ماسٹر سونار مارک ایٹن جینٹی نے پلاٹینم کی فراہمی حاصل کی۔ جینٹی نے آرسینک کا استعمال کرتے ہوئے قابل عمل پلاٹینم تیار کرنے کا ایک ذریعہ تیار کیا تھا اور بعد میں محدود کامیابی کے ساتھ آرسینک کو دور کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا تھا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس 16 کا خیال تھا کہ خالص نمونوں کے ساتھ کام کرنے میں مشکلات کی وجہ سے پلاٹینم دھات صرف کنگ کے لیے ہی موزوں ہیں۔ 1859 میں چونے اور آکسیجن اور کوئلے کی گیس سے بنی ہوئی بھٹی کا استعمال کرتے ہوئے 15 کلو گرام پلاٹینم پگھلنے کا ایک طریقہ ڈیول اور ڈیبری نے بیان کیا۔ 19ویں صدی میں پلاٹینم الیکٹروڈ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے ایندھن سیل کی ترقی بھی دیکھی۔ ایندھن کے خلیات الیکٹروکیمیکل رد عمل کے ذریعے بجلی پیدا کرتے ہیں، اکثر پلاٹینم کو غیر رد عمل والے الیکٹروڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز اور کلینر
توانائی کے سب ذرائع میں تحقیق کے ایک اہم شعبے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پلاٹینم کی وہ خصوصیات جو اس کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل بنا چکی تھی، پلاٹینم لیبارٹری کے سامان اور دیگر ایپلیکیشنز کے لیے استعمال کیا گیا جہاں اس کی وسیع کیمیائی مزاحمت درکار تھی۔ جانسن میتھی نے پلاٹینم گروپ کے دھاتوں کو الگ اور بہتر بنانے کی تکنیک کو مکمل کیا اور 1879 میں میتھی نے پلاٹینم اور آئرڈیم مرکب سے بنے معیاری میٹر کی پیمائش کی۔ پلاٹینم کے مرکبات کو اچھی طرح سے دستاویز کیا گیا۔ سس ڈائی امائن ڈائی کلورو پلاٹین سس پلاٹین سے زیادہ کوئی نہیں۔ 1960 کے دہائی کے اوائل میں بارنیٹ روزون برگ بیکٹیریا پر تجربات کر رہے تھے، سیل کی نشوونما پر برقی دھاروں کے اثرات کی پیمائش کر رہے تھے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ ای کولائی بیکٹیریا تجربے کے دوران غیر معمولی طور پر لمبے تھے، ایسی چیز جیسے برقی روح سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ بغیر اور پلاٹینم الیکٹروڈ کے رد عمل اور ان کے مرکبات کی الگ الگ سس پلاٹین کی خصوصیات کی وجہ سے متعدد پلاٹینم مرکبات تشکیل پا رہے ہیں۔ سس پلاٹین سیل ڈویژن کو روکنے کے لیے پایا گیا، اس طرح یہ بیکٹیریا کی لمبائی کا سبب بنتا ہے اور اینٹی کینسر خصوصیات کے لیے چوہوں میں اس کا تجربہ کیا گیا۔ یہ کینسر کے نئے علاج، کیموتھراپی ایجنٹوں کے اسکریننگ پروگراموں کے لیے ایک زور کی بلندی پر تھا۔ بہت زیادہ خوراک کی وجہ سے ابتدائی تجربات ناکام رہے، لیکن آخرکار سس پلاٹین کے ثبوت مل گئے۔ سس پلاٹین آج وسیع پیمانے پر اپکلا کینسر کے علاج میں شاندار نتائج کے ساتھ اپکلا خرابیوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سس پلاٹین سائنس کی تحقیق میں سادگی کی ایک قابل ذکر کہانی ہے، اور اس کی ایک شاندار مثال یہ ہے کہ کس طرح بڑی پیش رفتوں کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ سس پلاٹین کی کامیابی نے نئے پلاٹینم اینٹی کینسر مرکبات کو تلاش کو جنم دیا، جس نے ترقی کے مختلف مراحل میں کئی دیگر مرکبات کے ساتھ آکسلے پلاٹین اور کاربو پلاٹین پیدا کیے ہیں۔ پلاٹینم کی کیمیائی میراث دواؤں کی کیمسٹری سے بہت آگے ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں پلاٹینم کیٹلسٹ صنعت میں بڑے پیمانے پر پھیل گئے ہیں، جو پیٹرول کی آکٹین تعداد بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور پلاسٹک کی صنعت کے لیے بنیادی فیڈ اسٹاک تیار کرتے ہیں۔ پلاٹینم بہت سی تیار کردہ اشیاء میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے جن پر آج ہم انحصار کرتے ہیں۔ کیمسٹری میں نوبل انعام 2007 میں گیرہارڈ ارٹل کو دیا گیا، جس کے کام میں پلاٹینم سطحوں پر کاربن مونو آکسائڈ کے کیٹلسٹ کا مطالعہ شامل تھا۔ پلاٹینم گروپ کی دھاتیں بہت سے آٹو کیٹلسٹ کے اجزاء بھی ہیں جو کار سے نکلنے والی گیسوں کو کم نقصان دہ مادے میں تبدیل کرتی ہیں۔ پلاٹینم کے ساتھ ہماری دلچسپی ایک نایاب اور مضبوط دھات کے طور پر بھی جاری ہے۔